مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما نافعا۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے بہت سارے آداب بیان فرمائے۔ وہیں پر آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر بھائیوں میں کبھی کوئی ناراضی ہو جائے تو تم ان بھائیوں کے اندر صلح کروا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحمت کی جائے یا تم پہ رحم کیا جائے۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے کہ فرمایا کہ ایمان والے جتنے ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کلمہ گو ہے اور جس نے کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا اور ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اعمال میں اگرچہ اس میں کوئی کمی ہو جائے لیکن اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو اس صورت کے اندر اس کے ایمان پر کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اعمال کے اعتبار سے انسان میں خرابی ہو سکتی ہے، وہ بے عمل ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے فرمایا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ تو یوں ہم سمجھیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ خراب ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایمان والوں کی فہرست سے خارج ہو جائے گا، وہاں سے نکل جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس پر ایک ایک حرف پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کوئی کسی ایک آیت کا، ایک پارے کا، ایک حرف کا بھی اگر انکار کر دے تو ظاہر کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے، ارکان اسلام ہے، پلرز آف اسلام جنہیں کہا جاتا ہے، یہ وہ بنیادی ارکان ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر ان ارکان کو ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن کوئی اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر وہ ایمان کے دائرے سے نکل کے کفر کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہاں اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے بھی کلمہ گو ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں ان سب کو مسلمان ہی جاننا چاہیے جب تک کہ ان کے عقیدے کی کوئی خرابی واضح طور پر ہمارے سامنے نہ آ جائے، اور یہاں تک کہ کفر التزام کی طرف، التزام کا معنی اوڑھ لینا اپنے اوپر، یعنی کفر کو لازم کر لینا، کوئی ایسا معنی نہ پایا جائے جب تک ہم کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے، اور یہ ہمارا حق بھی نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو یہ کافر کی گردان کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اس پر بڑے علماء فیصلہ کریں گے آیا لزوم و التزام کے درمیان کیا چیز ہے اور التزام ثابت ہوا یا نہیں ہوا، فقہاء متکلمین جو اس میں متفق ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف جائیں کہ جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں اور ان کا کوئی عقیدہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، یعنی مسلمان ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ مانے تو ظاہر ہے کہ اس نے بنیادی جو اسلام کے عقائد ہیں انہیں سے انکار کر دیا۔ تو لہٰذا اس صورت کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کہنا الگ ہے اور اس کا عقیدہ کیا اسلام کے مطابق ہے، یعنی اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں آئین پاکستان کے اندر ہمارے علماء نے بڑی محنت کر کے مسلمان کی تعریف لکھی، اور اس تعریف پر جو ہے تمام مسالک کے علماء کا اتفاق ہوا کہ بھئی یہ معاملہ ہے کہ یہی مسلمان کی تعریف ہے، اور پوری اس کے اندر تعریف ہے کہ ختم نبوت کا منکر نہ ہوگا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ تو اگر وہ تعریف اس وقت اس تعریف کو اگر عام کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جھگڑے ہمارے ختم ہو جائیں گے، جو بات بات پہ کفر کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان میں بہت سی چیزوں تک جو ہے وہ سد باب اس کا ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمان کی تعریف ہونا الگ ہے، اس تعریف پر پورا اترنا الگ ہے۔ ہاں کہ اس تعریف کے خلاف اگر کوئی جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس تعریف سے وہ خارج ہو جائے گا۔ تو تعریف جامع و معنی ہے، تو لہذا اگر اس کے اندر کوئی چیز کی باقی نہیں ہوگی کوئی چیز تو پھر ظاہر ہے کہ اسے خارج ہو جائے گا۔ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف بھی ہو جائے گا، ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اور چونکہ جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے علاوہ وہ ظاہر ہے کہ سب کے سب معصوم تو نہیں، اللہ کے نبی معصوم ہیں اور ان سے گناہ کے یا خطا کا تصور بھی نہیں ہے۔ انسانوں سے خطا بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، چپخلش بھی ہو سکتی ہے، رنجش بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا اور مسئلہ پیدا ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب کیا مسئلہ کیا ہے جو آپ سیگمنٹ کرتے ہیں؟ مسئلہ بھائی یہ کہ اختلاف ہو گیا، حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ کسی بڑے کو بیچ میں ڈالیں یا آپس میں مل جائیں، کسی نہ کسی طریقے سے صلح کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ ایک جسد واحد کی طرح ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور دوسری مثال یہ دی گئی کہ جس طریقے سے ایک بندے کا پورا جسم ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو آنکھ، اور آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، تو یوں مطلب پورا جسم جو ہے وہ
کوئی بھی عضو ہو انسان کا تو ظاہر ہے اس کو جڑا ہوا رہنا چاہیے. تو اگر مسلمانوں میں کبھی کوئی باہم رنجش ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، چاہے وہ گھر کی سطح پر ہو، چاہے کاروباری سطح پر ہو، چاہے مذہبی سیاسی سطح پر ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو جائے، تو پھر ہمیں اس کو آگ نہیں لگانی چاہیے. آگ لگانے کے بجائے ہمیں اس پہ راکھ ڈالنی چاہیے، پانی ڈال کے اس کو بجھا دینا چاہیے، اور آپس میں صلح کا کردار ہمیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک نے یہاں سے آگ لگائی، ایک نے وہاں سے لگائی، ایک نے وہاں سے، ایک نے وہاں سے. اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم بیٹھ جاتے ہیں، دونوں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، لیکن جو بیچ کے لوگ ہیں نا، جو تیسرا بیچ میں، وہ وہاں کا تیسرا اور یہاں کا تیسرا بیٹھنے نہیں دے رہا ان کو. یہ معاملہ میاں بیوی کے درمیان ہے کہ آپس میں بات نہیں کر رہے، ادھر سے پیغام جا رہے ہیں، وہاں سے پیغام جا رہے ہیں. بھئی آپس میں اگر بیٹھ جائیں، بات چیت کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ جب آپس کے اندر کوئی رنجش ہو جائے تو فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ان میں صلح کروا دی جائے. یہی سب سے بہترین راستہ، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے.